سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو ٹھہر، وزوجک الجنۃ، اور تیری بیوی، الجنۃ، جنت میں، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، مِنْهَا، اس جنت سے، رَغَدًا، اطمینان سے، حیث، جہاں سے، شئتما، تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، هَٰذِهِ، اس، شجرہ، درخت، تم اس شجرہ کے قریب نہ جانا، فَتَکُونَا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِینَ، ظالموں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بزرگی، عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت عام دے دی گئی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اور ایک اور بات یہاں پہ کہ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں ٹھہرے تھے۔ اور جنت کون سی تھی؟ وہی والی جنت جو پہلے جس کا ذکر قرآن شریف میں کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ابلیس اور فرشتے رہتے تھے۔ ابلیس کو نکال دیا گیا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو وہاں پر پھر حضرت آدم اور اماں حوا کو رکھا گیا۔ اب آتے ہیں اماں حوا کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ تو جب اونگ آئی حضرت آدم کو تو ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ تو حضرت حوا کو جب پیدا کیا، انہیں دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا، میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین، سکون کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فوراً فرشتوں نے پوچھا، فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے ان کا نام حوا کہا۔ حوا کا معنی ہوتا ہے زندہ، تو زندہ بندے سے یہ وہ پیدا کی گئی، اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات کہ اس درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اس میں مختلف قول ہیں۔ انگور کی بیل، گندم، سنبلہ، کھجور، انجیر وغیرہ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس درخت کا تعین نہیں کیا، تو ہمیں بھی یہی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہ چلیں اور اس کی تگ و دو اور جاسوسی نہ کریں کہ اس درخت سے کون سا درخت مراد ہے۔ جو ان سبھی درخت مراد ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم جاؤ گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔